أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 دو آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، یعنی اس نبی نے یا رسول نے خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، یعنی نفس ڈالتا ہے۔
پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے یا نفس ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ اس طرح ہے کہ الہام مسیح موعود اور کلام مسیح موعود علیہ السلام میں فرق اور ان کا تقابلی جائزہ۔ علاوہ اس کے خاکسار ختم نبوت کے لیڈر کی جو نئی ویڈیو اس نے 12 جنوری کو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پہ، یعنی 12 جنوری 2020 کو، تو اس میں اس کا عنوان جو ہے اس نے رکھا ہے 2 حوالے 2 اشعار۔ خاکسار سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ اس ختم نبوت کا جو جیلہ ہے، لیڈر ہے، ڈاکٹر یحییٰ اس کا نام ہے، تو اس کے 2 حوالوں کا تو خاکسار نے جو جواب ہے مفصل اور مدلل اور شافی اور جامع اپنے لیکچر نمبر 69 یعنی 69 میں دے دیا تھا، اور آج بھی خاکسار 2 حوالوں کے متعلق اجمالاً عرض کرے گا، اور اس کے جو 2 اشعار اس نے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جو اس کو یعنی 2 حوالے 2 اشعاروں کو میزائل بناتا پھر رہا ہے، یا یہ اس نے دلیل بنائی ہوئی ہے، اس کے متعلق میں انشاءاللہ تعالی سامعین کو آج تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں اپنے گزشتہ جو لیکچر ہے ہمارا لیکچر نمبر 69، اس میں سامعین کو بتا چکا ہوں کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کے متعلق بڑی تفصیل میں نے بتائی ہے۔ 2 حوالوں کا جب میں نے جواب دیا ہے، ان کے متعلق لوگوں کو بتایا ہے، میں نے اسی دوران اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا کہ کافی میں نے لوگوں کو وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی جو 2 اشعار اس شخص نے 12 جنوری 2020 کی اپنی ویڈیو پر لگائے ہوئے ہیں، اس کا متعلق میں زیادہ وضاحت سے سامعین کو اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بتاؤں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 اور 353 پر اپنے آئندہ ہونے والے داماد حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبت سے معطل کر دے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی یہ آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 ہے، جس کی ابھی شروع میں نے تلاوت بھی کی ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو باتیں میں حکم و عدل کی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ حکم و عدل علیہ السلام کی ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں ان کو ثبت کریں اور ان کی پیروی کریں۔ یہ اصل اور سچی تعلیم ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں،
یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے. تب وہی مطلوع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفہ کر کے دکھلا دیتی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے در حقیقت وہ تمام وہی ہوتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے. یہ غور طلب بات ہے، دوبارہ سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وہی غیر مطلوع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وہی غیر مطلوع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے. لہذا ہر یک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے. تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں. کس وحی میں داخل ہے؟ دوسری مطلب کہ وحی جو وحی غیر مطلوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جن کو غیر مطلوع وحی کہتے ہیں. اب جل شانہ آیت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے. بس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وہی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہاد کی غلطی. اب خدائے تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں. اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے. لیکن وہی غیر مطلوع جس میں نبی کا اجتہاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی. اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اجتہاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے شیطان نبی یا رسول کے اجتہاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی. یہ سامعین کرام بڑی حکیمانہ تعلیم ہے جو امام آخر الزماں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ آسم کے کامل مسیل تھے ان کی یہ تعلیم حکیمانہ تعلیم ہے جو انہوں نے بیان فرمائی ہے.
میں اپنے احمدی دوستوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اس سے استفادہ کیا کرو، پڑھا کرو اس کو، اپنا ٹائم نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھا کرو، کیونکہ علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی خزائن میں۔ بہرحال آپ دنیا کے لیے وقت نکالتے ہو، دنیا داری کے لیے سارے کام کرتے ہو، کچھ تھوڑا سا وقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی خزائن پڑھنے پر بھی خرچ کیا کرو۔ اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے، اس کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، یہ اپنا آئینہ کمالات اسلام جلد 5 ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 اور 353 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ یہ جو ابھی اجتہادی غلطی کی بات حضور صاحب نے فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کسی بات پر، کوئی بات اس کے دل سے گزرتی ہے تو نبی اس پر مستقل رائے قائم کر لیتا ہے، تو اس طرح وہ اجتہادی غلطی بن جاتی ہے جو کہ نفس ڈالتا ہے یا شیطان ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وحی مطلع کے ذریعے، لفظی وحی کے ذریعے جو شوکت میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس کے ذریعے پھر اس اجتہادی غلطی کو ملہم سے یا نبی سے جو ہو جاتی ہے اس کو نکال دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ اس کی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، الہامی پیش ہوئی مسلم موت جب حضور اسلام پر یعنی محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اشاعت کے وقت اس الہامی پیشگوئی میں یہ جو آتا ہے نا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے ساتھ ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، یہ اسی قسم کی اجتہادی غلطی تھی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس اجتہادی غلطی کو درمیان میں سے اٹھا دیا، نبی کی امتی نبی کی پوزیشن کلیئر کر دی، صاف کر دی کہ ایسے جیسے غلطی کوئی ہوئی نہیں۔ وہ اس طرح کہ اس الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد، یعنی مفصل الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر 11 الہامی بشارتیں نازل فرمائیں، یہ ساری وحی مطلع تھی، لفظی وحی تھی۔ تو اس کے ذریعے حضور صاحب نے اپنے ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو کہ ذکی غلام کو جو انہوں نے لڑکا لکھا تھا، اس غلطی کو درمیان میں سے اٹھا دیا کہ اور بتا دیا ان الہامی بشارتوں میں کہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ تیرے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، میں پیدا ہی نہیں کر رہا، میں تو اس کی بشارتیں دیے چلے جا رہا ہوں 6-7 نمبر 907 تک۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اجتہادی غلطیاں جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، کیونکہ برگزیدہ نبی بھی تو بشر ہیں نا، ان کے ساتھ بھی نفس ہوتا ہے، تمنا ان کے اندر بھی ہوتی ہے، جو پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان غلطیوں کو اٹھا دیا کرتا ہے۔ اس طرح میں نے ایک مثال دی ہے الہامی پیشگوئی مسلم موت کی۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب حق مدل نے اپنے مذکورہ حوالہ یا اقتباس میں 2 قسم کی وحی کا ذکر فرمایا ہے، بتایا ہے کہ 2 قسم کی وحی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی وحی غیر مطلع انہوں نے فرمایا ہے، یہ وہ وحی ہے جس میں صرف معنی من جانب اللہ ہوتے ہیں، یہ وحی غیر مطلع کہلاتی ہے، یعنی صرف معنی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ادنا درجہ کی وحی میں بعض صورتوں میں سامعین کرام شیطان کا بھی دخل ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تو اسی طرح پھر کچھ ان کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پر وہ اپنی رائے قائم کر لیتا ہے نبی، اور اس طرح اس کا پھر اجتہاد جو ہے غلطی کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صاحب نے دیا ہے کہ احادیث جو ہیں، عاصم کی حدیث جو ہیں، اسی قسم کی وحی غیر مطلب کی مثالیں ہیں۔ اس قسم کی وحی جو ہے حضور صاحب فرماتے ہیں معانی من جانب اللہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں لفظ نہیں ہوتے، صرف معنی مضمون وہ اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے بندے پر۔ اور یہ الہام بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، قسمیں مثال کے دل پر بھی نازل ہوتا ہے، انسان کی زبان پر بھی نازل ہو جاتا ہے، کان پر بھی نازل ہوتا ہے، آنکھوں پر بھی نازل ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں وحی کے، لیکن حضور صاحب نے اپنے اس اقتباس میں 2 قسم کی وحی کا ذکر فرمایا ہوا ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت۔ تو یہ جو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث جو ہیں کسی قسم کی غیر مطلوب وحی میں داخل ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اپنے احمدی بھائیوں کو، کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعض اشعار کو بھی
اس قسم کی غیر مطلوع وحی میں شامل کیا جا سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اشعار ہیں جو حضور صاحب نے لکھے ہیں وہ اسی قسم کی غیر مطلوع وحی کی روشنی میں انہوں نے یہ باتیں ساری اشعار میں کی ہوئی ہیں. اس کا آگے میں جا کے تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا. دوسری جو قسم وحی کی ہے حضور صاحب فرماتی ہیں وہ وحی مطلوع ہے. وحی مطلوع یا وحی اکبر جو مہیمن ہوتی ہے، یہ وہ وحی ہے سامعین کرام جو شیطان کے دخل سے کلی محفوظ ہوتی ہے. اس قسم کی وحی ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے. اور اس کی مثال قرآن کریم کی وحی ہے، اور یہ ہمیشہ لفظی ہوتی ہے، لفظوں میں نازل ہوتی ہے. بندے پر اللہ تعالیٰ، نبی پر یا مرسل پر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اور اس کی مثال ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام میں سے اس طرح دے سکتے ہیں کہ وہ جتنی الہامی بشارتیں ہیں ذکی غلام کے متعلق، 13 الہامی بشارتیں جو نازل ہیں وہ ساری وہ وحی مطلوع ہیں، لفظی وحی ہیں. تو اس قسم کی جو وحی ہوتی ہے یہ ہر قسم کے نقص سے، اجتہاد سے، غلطی سے پاک ہوتی ہے. یہ صاف اللہ کا کلام ہوتا ہے جو نبی کے دل پر یا نبی کی زبان پر نازل ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کی حضور صاحب نے اپنے اقتباس میں 2 قسم کی وحیوں کا ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق مقدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی وحی و الہام کے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے، یہ بھی سن لیجئے. خاکسار نے یہ جو 3 جنوری 2020 کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اب دوبارہ کر دیتا ہوں. حضور صاحب اپنی وحی اور الہام کے متعلق فرماتے ہیں: آنچے من بے شمم زے وحی خدا، با خدا پاک دانمش زے خطا. جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں. ہم چون قرآن منزہ اش دانم، از خطاہا ہمیست ایمانم. میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے. با خدا ہست این کلام مجید، از دہان خدائے و مجید. خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. یقینے کہ بود عیسیٰ را بر کلام کہ شد بارو الکا. وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا. وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا. کم نیم زاں ہمہ باروئے یقین، ہر کے گوید دروغ ہست لائین. میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے. تو میں سامعین کو، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ حضور صاحب اپنی وحی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ وحی مطلوع جو حضور صاحب پر نازل ہوئی اس کا مقام کیا ہے. خود حضور صاحب فرما رہے ہیں اس کی سچائی اور حقانیت کے حوالے سے. ایک اور حوالہ سن لیجئے. یہ حضور صاحب تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے. اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے. وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر. یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. دیکھیں، یہ حضور صاحب نے اپنے کلام، اپنے وحی کی، الہام کی حقانیت بتائی ہے. حضرت مرزا غلام صاحب کے اپنے کلام کو، خواہ وہ کلام نثر میں ہو، خواہ وہ اشعار میں ہو، وہ جو کلام مسیح موعود صاحب ہے اس کو ہم مسیح موعود صاحب کی وحی کے برابر درجہ نہیں دے سکتے. وہ اتنا سچا نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ جس طرح میری وحی سچی ہے اور الہام سچا ہے. ہر قسم کی خطا اور غلطی سے وہ پاک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم پاک ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جالہ
بھاگتا پھر رہا ہے کلام مسیح موعود، کلام مسیح موعود، میں اس سے کہوں گا کہ اصل بات الہام مسیح موعود کی ہے۔ کلام مسیح موعود جو ہے وہ اس کا مقام اتنا نہیں ہو سکتا جتنا کہ الہام مسیح موسم کا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگیں جو کلام مسیح موعود کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور الہام مسیح موسم کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ یہ سخت غلطی ہے جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ اس قسم کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تو 15ویں صدی کے سر پر اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آئینہ کمالت اسلام ہے کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صفحہ 21 پر عربی الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ تو وہ جو 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں ذکی غلام کے حوالہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھینکی نہیں تھوک کی طرح، بلکہ ان الہامی بشارتوں کو اپنی زندگی میں، اپنے اشتہاروں میں، اپنی کتابوں میں شائع فرمایا اور شائع فرما کے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ کوئی ایک الہام بھی انہوں نے ایسا نہیں کہ جس کو انہوں نے چھپایا ہو یا اس کو پھینکا ہو۔ تو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ جو لوگ کلام مسیح موعود کا ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، کلام مسیح موعود، کلام مسیح موعود، یاد رکھیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ دیے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی وحی اور اپنے الہامی کلام کو حیثیت دی ہے، حقانیت بتائی ہے کہ میری وحی اور میرے الہام کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کی طرح اس کو سچی سمجھتا ہوں۔ کلام مسیح موعود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نصی کلام فرمودات آتے ہیں یا آپ سم کے اشعار بھی اس میں آتے ہیں، تو ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور الہامی کلام کی ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ کو حضور سامنے اپنے کلام یعنی اپنے فرمودات، خواہ یہ نثر کی شکل میں ہیں خواہ اشعار کی رنگ میں، ان کے متعلق حضور صاحب نے کیا بتایا ہے، اس کے متعلق میں ایک دو حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک شعر ہے ان کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ جو وحی ہوتی ہے کسی ملہم پر نازل ہوتی ہے یا کسی نبی پر، وہ خدا کا قول ہوتا ہے، اس کے برابر اس نبی کی اپنی فرمودات جو ہوتے ہیں، اس کے اشعار جو ہوتے ہیں کسی شکل میں بھی ہوں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کی وحی تو ہر قسم کی غلطی اور نقص سے، عیب سے پاک ہوتی ہے، اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو معمور ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، مرسل ہوتا ہے یا ملہم جو ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس کی اپنی جو باتیں ہوتی ہیں، فرمودات ہوتی ہیں، خواہ یہ باتیں اس کی فرمودات نثری رنگ میں ہوں خواہ اشعار کی شکل میں ہوں، ان میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کی حقانیت اسی طرح نہیں ہوتی جو اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تبھی فرماتے ہیں حضور خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، نہیں برابر ہوتا۔ بشر کا قول، خواہ وہ بشر نبی ہو، خاتم النبیین ہو، امتی نبی ہو، مجدد ہو، جو بھی ہو، اس کی اپنے کلام، اس کا اپنا کلام، اس کی جو وحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میں جیلے صاحب کو بھی کہتا ہوں، خدا کا خوف کریں، مرزا غلام حسن کی تعلیم کی طرف آئیں۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں، اعجاز احمدی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ میں یہ ختم نبوت کا جو جیالہ صاحب ہے، میں اس سے کہوں گا کہ یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ مسیح موعود کا کلام یا میرا کلام یعنی مسیح موعود کا کلام جو ہوتا ہے اس میں میں اس کا ذمہ دار ہوں، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلطی بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہوتے ہیں، بشر کے ساتھ نفس ہے، صاحب ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو وحی اس پر نازل ہوتی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ انسانی رائے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اس نبی پر نازل ہوتا ہے۔ یہ دو حوالے کافی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیالہ صاحب کو چاہیے کہ جو بھی یہ کرتا پھر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اصل جو حضرت مرزا غلام حسن کی تعلیم ہے اس کی طرف آئے، لوگوں کو بھی بلائے۔
مقصد میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا حل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے حضرت مرزا غلام صاحب کو جو وحی ہے، الہامی کلام ہے، اس کو بالا رکھیں، اس کی روشنی میں دیکھیں۔ اس کے بعد ثانیاً یعنی دوسرے نمبر پر حضور صاحب کے فرمودات ہیں، ان میں آپ کی نصی کلام، اپنے فرمودات جو کتاب ہیں روحانی خزائن ہے، یا آپ کی منظوم کلام ہے، اشعار، وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے ہمیں چاہیے کہ ہم حق اور سچ کو پانے کے لیے اس انداز سے اپنے جو اختلافات ہیں ان کو اس طرح مطلب کہ حضور صاحب کی وحی اور حضور صاحب کے اپنے فرمودات کی روشنی میں دیکھیں، اور یہ اپنے دعویاں بنا کر بیٹھ جائیں کہ کلام مسیح موعود، کلام مسیح موعود۔ پھر میں کہتا ہوں کہ الہام مسیح موعود بالا ہے، اس کے قریب بھی کلام مسیح موعود نہیں آ سکتا، خود ان کے اپنے قول کے مطابق۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں اگر تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ملہم کے کلام پر اس کی وحی اور اس کی الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے۔ سچے مومن کا، مرزا غلام کو سچا جو ماننے والا ہے، پیروکار ہے، وہ اسی جو میں یہ بھی بات کہہ رہا ہوں اسی پر وہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو نفسانی لوگ ہیں وہ اپنی دکانیں بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اپنے نفس سے وہ اپنے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ اپنے دعوے کر کے عقیدے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسئلہ ہوگا۔ یہ میری جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، وہ جو ملہم ہے وہ اس کے کلام کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ ملہم کے کلام میں بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے اس کے سخت دل لوگ جو ہوتے ہیں، نفسانی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی خواہشیں ان ملہم کے کلام میں ان میں سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور تبھی وہ بھاگتے ہیں، ملہم کے کلام کی طرف بھاگتے ہیں۔ ملہم کے الہام سے جیسے شیطان بھاگتا ہے نا وہی مطلب سے، ایسے ہی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی نام کے وہ ان کو احمدی نام کے مسلمان کہہ لیں، اس کے نام کے وہ پیروکار ہوتے ہیں، وہ یہ لوگ وہی مطلب جو ہوتی ہے ملہم کی، اس سے بھاگتے ہیں، تو کلام پر زور دیتے ہیں، کلام کی طرف۔ سامعین کرام، مثال کے طور پر موعود ذکی غلام جو ہے نا، جسے ملہم نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، یہ جو غلام ذکی ہے، حضرت مرزا غلام صاحب اپنی تحریروں اور اپنے اشعار میں اس کو، یعنی اس ذکی غلام کو جسے مسلم موعود انہوں نے لقب دیا ہے، اپنا لڑکا سمجھتے رہے۔ لکھا ہے انہوں نے، اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا ہے، اپنی تحریروں فرمودات میں بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن حضور صاحب کا اپنے اشعار میں، اپنی فرمودات میں، اپنے کلام میں یعنی ذکر کرنے سے، وہ لڑکا سمجھنے سے ذکی غلام کو وہ لڑکا نہیں بن جاتا، کیونکہ وہ ذکی غلام تو بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں، ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم حضرت مرزا غلام صاحب کے اپنے کلام کی بجائے آپ علیہ السلام کی وحی و الہام یا آپ کا الہامی کلام جو ہے اس کو اولیت دیں، اس کو نظر انداز نہ کریں، اس پر یعنی الہامی کلام کو، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کو، وحی کو حضور صاحب کے اپنے کلام پر قربان نہ کریں۔ یہ اسی میں تقویٰ ہے، اسی میں ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امتی نبی جو ہے مرزا غلام صاحب، اس کی رضا بھی ہمیں خوشی اسی میں مل سکتی ہے۔ اب میں سامعین کرام، ختم نبوت کے گروپ کے لیڈر کے جو 2 حوالے ہیں جن کا میں اپنے گزشتہ لیکچر، جو لیکچر نمبر 69 ہے یعنی 69، اس میں مکمل اور مدلل اور جامع جواب دے چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اجمالی طور پہ آج پھر ان کا میں ذکر کر دوں اپنے اس لیکچر میں۔ پہلا جو حوالہ وہ جالا پیش کرتا ہے، اس کا مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 142 اس کا حوالہ ہے۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص
طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ تو یہ حضور صاحب نے جو فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے۔ میں اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں جواباً، خاص بطور خاص جالے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جالہ صاحب کے حضرت مرزا غلام صاحب کی اپنی ایک کتاب ہے ایام الصلح، روحانی خزان جلد 14 صفحہ 276 پر حضور صاحب کچھ فرماتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں تحریروں کو دیکھنا چاہیے، کمپیریٹیو ان کا دیکھنا چاہیے۔ ایک تحریر کو پکڑ کر اس کی بنا پر فیصلے نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ کسی حضور صاحب کی ایک تحریر پر نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مجھے ہر قسم کی تحریروں کو دیکھنا چاہیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو ابھی حوالہ میں نے دیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اب سامعین کرام، حضور صاحب کا جو پہلے میں نے وہ پڑھا ہے حوالہ، اس میں ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ ملہم بہتر جانتا ہے اپنے الہامی کلام کے معنی کو۔ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو بعض اوقات علم نہیں دیتا، اور اس لیے نہیں دیتا کہ بعض پیشگوئیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی جو جماعت ہوتی ہے، اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی اللہ نے ان کی آزمائش کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس حالت میں ہم وہ جو حوالہ جو جالہ صاحب پیش کرتا پھر رہا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 142 کا، اس کی کیا حیثیت رہتی ہے کہ جب ایک الہامی کلام کی ایک پیشگوئی کی اللہ نے اس کا علم ہی نہیں دیا ملہم کو، تو ملہم اپنے پاس سے کیا کرے گا پھر؟ آگے حضور فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئی کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ سامعین کرام، اس حالت میں بھی اپنی کسی الہامی پیشگوئی یا الہامی کلام کے متعلق ملہم صرف اپنے قیاس اور اجتہاد سے کچھ بیان کر سکتا ہے، اور قیاس ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں اس ختم نبوت کے لیڈر سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا جو پیش کیا ہوا جو حوالہ ہے اس کی تو حیثیت ختم ہو گئی، کیونکہ حضور صاحب کا یہ حوالہ جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، روحانی خزان جلد 14 صفحہ 276، حضور صاحب کے اپنے الفاظ، اس اپنے مجموعہ اشتہارات کا یہ جو حوالہ آپ نے پیش کیا ہے، تو اس کا جو حیثیت ہے اس کی تو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیشگوئی کی علم ہی نہ دے نبی کو، نبی اپنے اجتہاد سے قیاس سے اس کے معنی کرے گا۔ تو اجتہاد نبی کا جو ہے یا قیاس نبی کا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو آپ کے پہلے حوالے کی بات ہے۔ دوسرا حوالہ وہ اس طرح ہے کہ تریاق القلوب صفحہ 153 154 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ وہ پڑھتا ہوں، اور میں نے گزشتہ اپنے لیکچر میں پورا یہ دونوں حوالے اپنی کتاب جو ہے تریاق القلوب اس میں سے دکھائے بھی تھے آپ لوگوں کو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی، اور زمیمہ رسالہ انجام آتم کے صفحہ 58 کے مطابق چوتھا لڑکا اس وقت پیدا ہونے کی کہ ابھی عبدالحق غزنوی شاگرد مولوی عبداللہ صاحب غزنوی زندہ تھا۔ آگے اس میں لکھتے ہیں، آگے چل کے الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے، اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے، سو خدا تعالیٰ نے کے فضل سے یہ 4 لڑکے پیدا ہو گئے۔ یہ اپنا وہاں پہ دیکھ لیں، مجموعہ اشتہارات جلد 15 ہے وہ تریاق القلوب پہ، یہ صفحہ 153 اور 154 پر حضور صاحب کی ساری پڑھ لیں۔ میں نے وہ جو خاص جو ہیں 4 جو یہ جالہ صاحب لے کے پڑھ رہا ہے، اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی، میں کہتا ہوں کہ اس کی میں نے پوری وضاحت اپنے گزشتہ لیکچر نمبر 69 میں کر دی ہے، لیکن اجمالاً پھر بھی چند باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ سامعین کرام، پہلی بات یاد رکھیں کہ چلہ ہوشیارپور پر میں نازل ہونے والی الہامی پیشگی میں صرف 2 وجودوں کے عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی تھی، صرف 2۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام یعنی مسلم موت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات میں نے گزشتہ لیکچر میں بتائی تھی کہ 1883 میں حضور صاحب کو ایک الہام ہوا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ یہ روحانی خزان جلد 18 صفحہ 574 پر آپ پڑھ لیں، میں نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔
تو اس کے یہ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد اسام نے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا اور 3 کو 4 کرنے والا مبارک، ان دونوں الہاموں کی وجہ سے، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، وہ ذکی غلام کی ایک صفت ہے اس کی. تو حضور صاحب نے ان دونوں الہاموں کی وجہ سے اپنی کتابوں میں 4 لڑکوں کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الہامی پیشگو میں صرف 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے، 4 لڑکوں کی بشارت وہاں پہ نہیں ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. حضور صاحب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں، اکثر میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ ہے. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے سٹاپ ہے. یہ 2 وجود ہیں، صرف ایک اور ایک 2 ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے. تو حضور صاحب بھی خود اپنے، میں نے بارہا حضور صاحب کے حوالے پیش کیے ہیں، حضور صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ 2 پیشگوئیاں تھیں، 2 نشان تھے جو میں غلطی سے ایک سمجھ بیٹھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے میری اس غلطی کو دور فرما دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں 4 لڑکوں کا ذکر اگر حضور صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ایک تو ذکی غلام کی ایک صفت تھی اس الہامی پیشگوئی میں کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. جب یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی اور اس کی اشاعت ہوئی، اس وقت ملہم نے لکھا آگے کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. 1883 کا جو الہام ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اس میں بھی 3 کو 4 کرنے والی کی بات ہو رہی ہے. تو حضور صاحب نے یہ سمجھا اور اپنے فہم پر قائم رہے وہ کہ اللہ دوسرے نکاح سے مجھے 3 لڑکے دے گا اور پھر 3 کے بعد ایک چوتھا دے گا جس کا نام مبارک ہوگا. پھر حضور صاحب کے گھر میں بھی 4 لڑکے اللہ نے دیے بھی اور وہ پیدا بھی ہوئے اور چوتھے کا حضور صاحب نے نام مبارک رکھا بھی. تو اس طرح مطلب کہ حضور صاحب نے اپنی دوسری کتابوں میں یہ فرما دیا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے یا 1886 20 فروری کی جو پیشگوئی ہے اس میں 4 لڑکوں کی خبر ہے. اس انداز سے حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اس انداز سے 4 لڑکوں کی خبر ہے، وگرنہ اس الہامی پیشگوئی میں صرف 2 وجودوں کا اللہ نے بشارت دی ہے ملہم کو. سامعین کرام، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملہم اور حضرت مرزا غلام احمد کے اپنے کلام اور آپ کی وحی اور آپ کے الہامی کلام میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا مبشر الہامی کلام جو کہ 13 الہامی بشارتوں پر مشتمل ہے، یہ الہامی کلام وحی اکبر یا وحی مطلوع ہے جو کہ شیطانی دخل سے کلیتاً پاک تھی. یہ 13 مبشر الہامات خبر دے رہے ہیں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اسام کو جس نشان رحمت یا ذکی غلام کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی، وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اسام کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا. سامعین کرام، یہی نشان رحمت وہ وجود ہے جس کا ملہم نے اپنی تحریری کلام یا اپنے اشعار میں ذکر فرمایا ہوا ہے. یہی وہ ذکی غلام ہے. یہاں پر میں وہ الہامی کلام بھی پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پر، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اکسل آدی. یاد رکھیں یہاں پر یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، یہ بیٹے سے وہ مراد وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی آپ کو، وہ یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں. اے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، خاکسار ابھی بتا چکا ہے کہ اگر ملہم کے کلام اور اس کی وحی میں کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو پھر ہمیں ملہم کے فرمودہ کے مطابق اس کے کلام پر اس کی وحی اور اس کے الہامی کلام کو ترجیح دینی چاہیے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے. لہٰذا حضرت مرزا غلام احمد اسام کے کسی لڑکے کا مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کسی طرح بھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرزا غلام اسام کی وحی اکبر یا لفظی وحی، مبشر الہامی کلام، وہ 13 الہامی بشارتیں،
اس بات کی، اس حقیقت کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ نے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت محمدی مریم مرزا غلام محمد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے۔ کیا ختم نبوت کے جالس صاحب سے میں کہتا ہوں، کیا اس جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو جھٹلا سکتے ہیں آپ لوگ؟ قطعاً قیامت تک کوشش کر لیں، سب اکٹھے ہو جاؤ، قیامت تک اس عاجز کی بات کو، اس دعوے کو تم رد نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے۔ اب میں آتا ہوں جناب اس ختم نبوت کا یہ جو لیڈر ہے، یہ جو 2 شعر پیش کر رہا ہے، 2 اشعار جو اس نے پیش کیے ہیں اپنے 12 جنوری 2020 کی اپنا ویڈیو میں، اس کے متعلق میں چند گزارشیں آپ لوگوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین اکرام، پہلی گزارش یہ ہے کہ در سمین حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد صاحب کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے منظوم کلام میں آپ علیہ السلام کے کلام کے بالمقابل، آپ علیہ السلام کے اپنے کلام کے بالمقابل چند اشعار الہامی بھی ہیں۔ باقی سارا منظوم کلام حضور صاحب کا، یعنی در سمین کا جو ہے، اپنا کلام ہے، نہ کہ الہامی کلام۔ یہ میری بات نوٹ کریں۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ در سمین حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد صاحب کے منظوم کلام کا مجموعہ ہے۔ حضور صاحب کے منظوم کلام میں آپ علیہ السلام کے کلام کے بالمقابل، آپ کے کلام سے مراد ہے کہ آپ کی باتیں، آپ کے فرمودات کے بالمقابل چند اشعار الہامی بھی ہیں، چند ہیں صرف۔ باقی سارا منظوم کلام حضور صاحب کا اپنا کلام ہے، نہ کہ الہامی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اس وقت میرے پاس یہ در سمین ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ تو آگے میں ان اشعار کی بھی جو جالا صاحب پیش کر رہا ہے، اپنے بے بنیاد اپنے ان کے دعوی ہیں بشیر الدین مسلم موعود کو مسلم موعود بنانے کے لیے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں آگے۔ تو دوسری گزارش سامعین کرام یہ ہے کہ در سمین کے صفحات 162، 163 اور 164 پر الہامی اشعار یا الہامی مصرے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دکھا دیتا ہوں، یہ جو در سمین ہے اس کے آخر پہ، یہ آخر پہ 162، 163 اور 164، یہ دیکھ لیں، یہ آخر پہ 3 صفحات کا میں نے ذکر کیا ہے جہاں پر الہامی اشعار یا الہامی مصرے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، زِ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ یہ فارسی کا الہامی شعر ہے۔ یہ حضور خود لکھتے ہیں کہ یہ الہام ہوا مجھ پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تیسری گزارش یاد رکھیں کہ یہ جو اس نے ڈاکٹر یحییٰ نے وہ 2 اشعار جن کا ذکر کیا ہے اپنے ویڈیو میں، 12 جنوری کی ویڈیو میں، یہ اشعار حضور صاحب کی ایک طویل نظم جس کا عنوان ہے بشیر احمد، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین، اس کے 2 اشعار ہیں یا بند ہیں 2۔ میرے پاس جو در سمین ہے، یہ جو ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے، یہ جو میرے پاس جو در سمین ہے، اس میں یہ طویل نظم صفحہ 46 سے شروع ہو کر صفحہ 57 تک جاتی ہے۔ مذکورہ دونوں اشعار یا دونوں بندوں کے متعلق عرض ہے کہ یہ کوئی الہامی نظم یا الہامی اشعار نہیں ہے۔ اس پوری نظم میں ایک شعر کے ایک مصرع کے نیچے کے متعلق حضور صاحب حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ الہامی مصرع ہے۔ یہ شعر اور مصرع اس طرح ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ اس شعر کی دوسرے مصرع اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے کے متعلق ملہم نیچے حاشیہ میں لکھتا ہے کہ یہ الہامی مصرع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری نظم الہامی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ جو صفحہ میرے پاس جو در سمین ہے اس کا 49 پہ یہ شعر ہے، اور ایک بند ایک شعر جو اس نے جیلا صاحب نے پیش کیا وہ بھی ہے۔ میں پھر یہاں سے بھی پڑھ دیتا ہوں، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں بہت باریک ہے، الہامی مصرع، نیچے ستارہ ڈال کے حاشیہ حضور صاحب نے ڈالا ہوا ہے کہ الہامی مصرع ہے یہ۔ تو
حضور صاحب نے جو الہامی مصرع یا شعر ہے تو اس کا تو واضح بتا دیا کہ یہ الہامی شعر ہے یا یہ الہامی مصرع ہے. تو یہ جو 2 اشعار یا 2 بند ڈاکٹر یحییٰ اپنے 12 جنوری کی ویڈیو میں یہ دکھاتا پھر رہا ہے، یہ الہامی بند نہیں ہیں، دونوں الہامی اشعار نہیں ہیں، یہ حضور صاحب کے اپنے فرمودات ہیں. اور ابھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ جس بیٹے کی ذکر کرتے ہیں دوسرے بند میں جو دکھاتا ہے وہ ذکی غلام کی وہ بات فرما رہے ہیں وہاں پہ. اور ذکی غلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں. آگے سنیے، یہ دونوں بند میں پڑھ دیتا ہوں بلکہ آگے جانے سے پہلے. پہلا وہ بند اس طرح ہے کہ وہ دکھاتا ہے جو خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد، خبر مجھ کو یہ تو نے بارہا دی، فسبحان اللہ ذی اقصى الآدی. پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ الہامی بند نہیں ہے، الہامی شعر نہیں ہے، حضور صاحب کے اپنے فرمودات ہے. اور میں آگے تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا. دوسرا بند ہے کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کو کی غذا دی، فسبحان اللہ ذی اقصى الآدی. یہاں پر یہ جو بیٹے کی ذکر کر رہے ہیں وہ ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، چلہ ہوشیارپور میں، جس کی بشارت محمدی مریم کو ملی تھی، اور محمدی مریم نے اس کو اپنے الفاظ میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا. یہ وہ ذکی غلام ہے جس کا اس بند میں اس شعر میں ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ دونوں بند حضور صاحب کے اپنا کلام ہے، اپنے فرمودات ہے، یہ الہامی شعر نہیں ہے. اور وہ جو 13 الہامی بشارتیں میں جو پیش کرتا ہوں، چلہ ہوشیارپور والی تو مفصل پیش گوئی ہے، وہ سارا الہامی کلام ہے، وہی مطلع ہے مرزا غلام احمد صاحب کی. وہ بتا رہی ہے کہ یہ بیٹا جس کو حضور صاحب اپنے اس بند میں شعر میں فرما رہے ہیں، وہ تو اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا. وہ ذکی غلام کو تو پیدا ہی نہیں کیا مرزا غلام صاحب گھر میں. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ جو بند اٹھا کے، یہ شعر اٹھا کر یہ جالہ صاحب بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلموں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا پھر رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے میں بتاتا ہوں کچھ اور باتیں. چوتھی گزارش سامعین کرام کہ ان دونوں مصروں میں ملہم نے حسن زنی اور نیک زنی کی بدولت اپنی اولاد کو نیک فرمایا ہے، اور ان کے دیے جانے کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کیا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نیکوں کی اولاد ہمیشہ نیک ہی ہوا کرتی ہے، الا شاذ و نادر. پانچویں گزارش یہ ہے کہ دوسرا بند یا شعر ابھی میں نے پڑھا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان اللہ ذی اقصى الآدی. یہ جو بند ہے، شعر جو ہے، اس شعر میں حضور صاحب نے جس وجود کو لڑکا فرمایا ہے، بیٹا فرمایا ہے، وہ دراصل نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام ہے. حضور صاحب نے اس موعود ذکی غلام کو وفات تک اپنا لڑکا سمجھتے رہے حضور صاحب، اس ذکی غلام کو وفات تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موعود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا حضور صاحب کو دیے ہی نہیں تھا. اے ڈاکٹر یحییٰ صاحب، کچھ عقل سے کام لے، اللہ سے نہ لڑ. میں پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے جیلوں کو کہوں گا اللہ سے نہ لڑو، دیا ہی نہیں. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ نظم جو میں بتا رہا ہوں کچھ باتیں، تو یہ ان کے اپنے فرمودات تھے. حضور صاحب نے حسن زنی اور نیک زنی کی بدولت اپنی اولاد کو نیک فرمایا ہے. اور تو ہر انسان کا حق ہے کہ نیکوں کی تو اولاد ہی ویسے نیک ہوتی ہے، لیکن الا شاذ و نادر نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہر نیک آدمی کی اولاد نیک ہی ہوگی، بد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سامعین کرام بھی میں نے بتایا ہے کہ شعر جو ہے الہامی نہیں ہے، بالکل الہامی نہیں ہے. حضور صاحب نے موعود ذکی غلام کے متعلق اپنے فہم کے مطابق اسے اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے ہوئے اس کے متعلق یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ الہامی پیشگی مسلم موعود میں جب اللہ بتاتا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اسٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اسٹاپ. ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں ملہم لڑکا لکھتا ہے. اصل میں مرکزی کردار جو ہے الہامی پیشگی مسلم موعود کا وہی ذکی غلام ہے، وہی نشان رحمت ہے. اسی کو ملہم نے، محمدی مریم نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا. تو میں بارہا یہ چیزیں بتا چکا ہوں،
میں آگے زیادہ تفصیل نہیں بتاتا۔ ثالثاً سامعین کرام، ختم نبوت کے لیڈر کے پیش کردہ ان دونوں اشعار یا دونوں بندوں کے متعلق خاکسار یہی کچھ کہہ سکتا ہے جو ابھی میں نے تم کو بتایا ہے کہ ہم حضور کے اس قسم کے اشعار کو وہی غیر مطلوع قرار دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کریں گے نا، کہہ سکیں تو وہی غیر مطلوع کہہ لیں گے، اور وہی غیر مطلوع وہ ہوتی ہے جو شروع میں حضور صاحب کا میں نے اقتباس پڑھا ہے آئینہ کمال علیہ السلام کا، اور میں سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 تلاوت کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ تو یہ وہی غیر مطلوع میں انسان کا نفس دخل دے سکتا ہے، اتحادی غلطی ہو سکتی ہے، شیطان دخل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہ دخل کو اٹھا بھی دیتا ہے۔ لیکن جب کسی الہامی پیشگوئی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی جماعت کی، اس کی پیروکاروں کی، اس کی اولاد کی اللہ نے آزمائش کرنی ہو، تو اس قسم کی الہامی پیشگوئی کے متعلق پھر بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں وہ اتحادی غلطی کو دور کرتا ہے، صاف نہیں بتاتا کہ اے میرے ملہم یہ تیری اتحادی غلطی ہے، کیونکہ اگر اس طرح وہ بتا دے اور ملہم آگے پھر بتا دے تو پھر آزمائش تو ختم ہو گئی۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں ملہم پر ظاہر کر دیتا ہے، یا اس کو اس کی اس اتحادی غلطی سے مطلب کہ اس کی پوزیشن کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جیسے غلطی اتحادی ہوئی نہیں ہے۔ میرا لیکچر نمبر 65 تفصیل ہے، اور وہ دوبارہ آپ سنیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، ختم نبوت کے جالے کی طرف سے پیش کردہ ان دونوں اشعار یا دونوں بندوں کی یہی حقیقت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں میں آپ لوگوں کو کیا میں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات کی، دلیل سے میری بات کو رد کرنے کی کوشش کرو، لیکن آپ قیامت تک میری کسی بات کو انشاءاللہ تعالی رد نہیں کر سکتے، کیونکہ میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب میں یہ جس بیٹے کی حضور صاحب نے اپنے بند میں ذکر کیا ہے نا، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ یہ جو بیٹا انہوں نے کہا ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے جو مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار پور کی الہامی پیشگوئی میں بخشا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دیا آپ لوگوں کو کہ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا آپ کو دیا ہی نہیں، یہ روحانی فرزند ہے جو اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں، آپ کی جماعت میں، آپ کی ذریت میں، جو کہ روحانی اولاد ہے آپ کی، اس میں پیدا کرنا ہے اس کو۔ تو میں اس کے متعلق میں نعمت اللہ ولی جو ہے اس کا جو قصیدہ ہے اس کا حوالہ حضور صاحب نے بھی اپنی کتاب نشان آسمانی میں دیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس قصیدہ کو، اشعار کو حضور صاحب نے بطور حوالہ پیش کیا ہو اس کی اتھنٹسٹی میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس قصیدے میں بھی نعمت اللہ ولی صاحب نے اس پسر کے متعلق، اس بیٹے کے متعلق، یعنی اس ذکی غلام کے متعلق، نشان رحمت کے متعلق کچھ شعر کہے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 1-2 کچھ پڑھ دوں۔ وہ نعمت اللہ صاحب فرماتی ہیں، 34 نمبر شعر ہے، دور او چون شود تمام بکام، پسرش یادگار می بینم۔ اس کا زمانہ یعنی 14ویں صدی کے مجدد یا امام مہدی مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد تھے نا، جب اس کا زمانہ مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں تشریح نہیں کرتا، یہاں پر بھی وہ ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے نعمت اللہ ولی۔ اگلا شعر ہے کہ بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینم، یعنی اس پسر موعود یا فرزند ارجمند جو ہے آن جناب کی خدمت میں رہنے والے خادموں کو سر پر سرداری کا تاج رکھے دیکھ رہا ہوں، یعنی اس روحانی فرزند کی بات ہو رہی ہے ذکی غلام کی۔ تو اب میں تشریح نہیں کرتا، آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا بشیر الدین محمود کی حرکتوں کی وجہ سے، کرتوت میں کہوں گا، اس نے جو سیاسی غلط اس نے تباہ کر دی احمدیت، اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کے گیا اس دنیا میں بندہ۔ اب جماعتی احمدیہ کے لوگ باہر اسلام سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے اس کے کارنامے ہیں۔ وہ خواہشیں تھیں اس کی جلدی میں دنیا میں مقام پا جاؤں، فلاں ہو جاؤں، وہ بندہ ہی صحیح نہیں تھا، وہ ذکی غلام تھا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں اس کو۔
تو جماعتی احمدیہ کو بھی وہ اپنی جو اس کی جو رویے تھے اس کی وجہ سے اس کے جانشین جو آئے بعد میں سیاستوں میں ٹانگ اڑاتے پھرے، اس کے نتیجے میں آج جماعتی احمدیہ باہر اسلام سے بیٹھی ہے. تو یہاں پر اس پسر کے متعلق وہ نعمت اللہ فرماتا ہے، بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینم. جناب کی، یعنی اس ذکی غلام کی خدمت میں رہنے والے خادموں کو سر پر سرداری کا تاج رکھے دیکھ رہا ہوں. کیا یہ چیز پوری ہو گئی ہے؟ قطعاً نہیں. وہ کہاں تھا وہ؟ اگلا شعر اس طرح ہے، یہ شعر نمبر 36 ہے. بادشاہ تمام ہفت اقلیم شاہ عالی تبار می بینم. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی 7 ولایتوں پر بادشاہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں جیالہ صاحب کو کہتا ہوں، یہ ختم نبوت کا جو ڈرامے کرتا پھر رہا ہے، بشیر الدین محمود کو سچا مسلم موعود بناتا پھر رہا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ شعر ہے، یہ اسی پسر کے متعلق ہے، اسی مسلم موعود کے متعلق ہے، اسی ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق ہے. کیا بلند مقام بادشاہوں کو، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ حالات ہوئے ہیں؟ اس کی زندگی میں یہ باتیں پوری ہوئی ہیں؟ یہ شعر پورے ہوئے ہیں؟ اگلا شعر اس طرح ہے، وہ 37 نمبر ہے شعر کا. صورت و سیرتش چو پیغمبر علم و حلمش شعر می بینم. صاف یہ شعر بتا رہے ہیں کہ وہی الہامی پیشگوئی جو مسلم موعود کی، اس کے متعلق وہ ذکی غلام کی باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہن و فہیم ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بلہم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء. خدا نے اس کی بعثت کے ساتھ، اس کے نزول کے ساتھ فرما دیا کہ میں جب اس کا نزول ہوگا تو سمجھے کہ میں نازل ہوں گا. تم ایک ایسے انسان کے متعلق مسلم موعود ان سے شعروں کو، اس الہامی پیشگوئی کو لگا کر بیٹھے ہوئے، وہ تو قریب سے بھی نہیں گزرتا اس پیشگوئی کے. خدا کا خوف کرے. تو یہ اپنا میں چاہتا تھا کہ بھی شعر آپ لوگوں کو سنا دوں اس حوالے سے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ ایک امتی نبی کی اولاد کس طرح گمراہ ہو گئی. یعنی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک امتی نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا امت محمدیہ میں، اتنا نیک برگزیدہ انسان تھا، اس کی اولاد کس طرح گمراہ ہو گئی. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اولاد کیوں گمراہ ہو گئی یا کس طرح ہو گئی. جب نبیوں سے سامعین کرام اتحادی غلطی ہو سکتی ہے تو پھر ان کی اولادیں بھی تو انسان ہی ہوتی ہیں نا، اور ان انسانوں کے ساتھ بھی، یعنی اولادوں کے ساتھ بھی تو نفس لگا ہوا ہوتا ہے نا. نفس ہی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 54 ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. حضرت یوسف علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی فرما رہا ہے. وہ کیا فرما رہا ہے؟ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. یقیناً نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم اور برگزیدہ نبی تو یہ فرما رہا ہے اپنے متعلق کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے خالی نہیں کہہ سکتا، کہ میرا نفس مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک نبی کی شان تھی. یہ بلائے قادیان کے کھڑپیاں جو ہیں، خلیفہ بنے پھرتی ہیں، یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے رستے میں تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے. یعنی یہ ان کا کہنا، یہ حافظ صاحب جو تھے، ان کے تیسرے خلیفے جو بنے پھرتے تھے، مرزا ناصر، وہ یہ کہتا پھر رہا تھا اپنی زندگی میں کہ ہمارے راستے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے. یہ کہنا لفظ بتاتا تھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کے لفظ صرف ایک گمراہ انسان کہہ سکتا ہے. خدا کا بندہ متقی انسان کبھی بھی ایسا بات نہیں کرتا. خدا کا برگزیدہ نبی یوسف علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نفس سے خالی نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی نفس ہے، اور نفس ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، بڑی جلدی گمراہ کر دیتا ہے. ہاں، وہ انسان نفس کے شر سے بچ سکتا ہے جس پر اس کے رب کا رحم ہو جائے. اور یقیناً
میرا رب ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. ایک نبی کی تو یہ شان ہے, سچے نبی کی. یہاں پر یہ بلائے قادیان کا کھرپیج کہتا پھر رہا ہے. تیسرا خلیفہ ناصر جسے کہتے ہیں ثالث, وہ کہتا ہے کہ ہمارے رسم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے. یہ بات کہنا بتاتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں, اور پوری مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت ہے, روحانی اولاد ہے, جماعت, اس کو گمراہ کر بیٹھے ہوئے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیات 46 اور 47 میں فرماتا ہے, وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب, یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے, اور تیرا وعدہ بھی ضرور سچا ہے, اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے, اس یعنی اللہ نے کہا, اے نوح یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اگرچہ وہ حقیقی بیٹا تھا, جسمانی بیٹا تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ اے نوح یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اگرچہ تیرے جسم تیرا تخم ہے لیکن ہے نہیں. یقیناً وہ غیر سہل ہے, یعنی بد عمل ہے. یعنی اگر کسی نبی کی اولاد اگر بد عمل ہو جائے, غیر صالح ہو جائے, تو وہ اس کے اہل میں نہیں رہتی. ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے بظاہر اس کی جسم کی اولاد ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جسمانی نسل ہے, لیکن اگر وہ گمراہ ہو گیا, بد عمل ہو جائے, غیر صالح ہو جائے, تو اللہ کی نظر میں اس کی اولاد نہیں ہوتی پھر وہ. لہذا اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے, لہذا مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو. تو یہ بڑی سخت مطلب کہ وارننگ تھی اللہ تعالیٰ نے دی اپنے پیارے اور برگزیدہ اور عظیم نبی کو. اور پھر وہ اگلی آیات میں نے نہیں پڑھی کیونکہ میرے کو ٹائم نہیں ہے, تو پھر اللہ سے وہ معافی مانگنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو ہی جانتا ہے اللہ, میں نہیں جانتا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو عظیم خاتم الخلفاء اور عظیم امتی نبی اور مجدد الفاخر تھے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا نو قرار دیا ہے. یعنی وہ نو ثانی تھے. جیسے کہ آپ فرماتے ہیں, میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نو بھی قرار دیا, جیسا کہ تذکرہ صفحہ 220, یا نو ہو اسر رویا کا, اے نوح اپنی خواب کو پوشیدہ رکھ. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صاحب نے ایک شورۂ آفاق کی کتابچہ لکھا ہے, کشتی نوح, اس کا نام رکھا ہے, اسی وجہ سے رکھا ہے کشتی نوح, کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نوح قرار دیا ہے. آپ نوح ثانی تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نوح اول کا بیٹا ناخلف ہو سکتا ہے, گمراہ ہو سکتا ہے, اپنے باپ کی کشتی سے دور چلا گیا, وہ چھوڑ دیا, اس نے نہیں داخل ہوا اس میں, تو نوح ثانی کا کوئی بیٹا ناخلف کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ غلط کیوں, گمراہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اللہ نے یہ چیزیں جو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں, ان چیزوں میں اللہ نے, یعنی قرآن کریم کو ہم کامل کتاب کہتے ہیں, یعنی اس چیز میں کوئی کمی نہیں ہے. ہر چیز جس کی انسانوں کو ضرورت تھی اللہ نے اس میں لکھ دی. یہ واقعہ بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھیں نبیوں کی اولاد بھی گمراہ ہو جاتی ہے. کبھی بھی اس قسم کے عقیدے اختیار نہ کرنا کہ جی وہ فلاں مرزا غلام اسلم کا بیٹا تھا, وہ کیسے گمراہ ہو گیا. جناب پہلے نوح کا اگر بیٹا ناخلف و گمراہ ہو سکتا ہے, تو نوح ثانی کا بیٹا
گمراہ اور ناخلف کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نوح اول کے بیٹے سے زیادہ وہ غلط نکلا۔ پہلے نوح کا بیٹا اس کو کشتی کے اندر داخل ہی نہیں ہوا اپنے باپ کے، یعنی اس نے اپنے باپ کو ماننا ہی نہیں، اور وہ کشتی میں داخل ہی نہیں ہوا، تو وہ دور چلا گیا، اللہ نے اس کو غرق ہو گیا، اللہ نے تباہ کر دیا اس کو۔ لیکن نوح کی کشتی کو اس سے نقصان نہیں ہوا، اس بیٹے سے۔ کشتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر جہاں پر محفوظ جگہ تھی وہاں پر وہ ان سب کو اتار دیا۔ پھر نوح کی تعلیم کے مطابق آگے آئندہ نسلیں پیدا ہوئیں۔ وہ ناخلف بیٹا نوح اول کی کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن نوح ثانی کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد، جس نے خود جھوٹے دعوے کیے مسلم موعود ہونے کے، اور لوگوں نے اس کو اس کے دعوے سے پہلے مسلم موعود بنایا، دنیا دار صحابیوں نے، اور آج تک یہ باز نہیں آ رہا ہے۔ 73 دفعہ یوم مسلم موعود منا چکے ہیں اس بندے کے جو کہ تھا ہی ناخلف اور گمراہ، کیونکہ خدا کا کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا ہے وہ بتاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ میں نے وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود مرزا غلام صاحب کو دیے ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا۔ بشیر الدین محمود کیسے مسلم موعود ہو گیا؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے نہ لڑو۔ تو یہ جو نوح ثانی کا بیٹا تھا جس نے جھوٹے دعوے کیے، پھر جھوٹے دعوے کے بعد اللہ نے پھر اس کو پکڑا 10 سال کے بعد، پھر اس کی رگے جان کو کاٹا۔ ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد کیا تماشا ہوا تھا 10 مارچ 1954 کو؟ لگتا ہے کسی وقت مجھے کہ شاید میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ صبح کے ٹائم میری ماں نے بتایا ہے کہ ارلی ان دا مارننگ تو پیدا ہوا تھا۔ شاید 10 مارچ ہی تھا، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ میری پیدائش جو ہے مارچ 1954 کی ہے۔ تو بعد میں سمجھتا ہوں بعض کو دل میں آتا ہے میرے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس مفتری کو پکڑا تھا کہ جس دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اسی دن عصر کے وقت اللہ نے اس مفتری اللہ کو پکڑ لیا کہ تم جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا ہوا ہے اس انسان کے متعلق جس کو ابھی میں نے آج پیدا کیا ہے۔ تو اس مفتری نے یہ کیا کیا، نہ صرف جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ ملہم کی وفات کے بعد، مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد، ان کے جانشین جو تھا پہلا امام جو تھا نور الدین، اس کی دور قیادت میں ہی اپنی جماعت، اپنی تنظیمیں بنا لی اور اپنی مجلسوں انصار سے اپنے ووٹ لے کر اپنی اس جماعت پر قبضہ کر بیٹھ گیا اور خلیفہ ثانی بن کے بیٹھ گیا، جبکہ خلافت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافت ہو کہ بھی تیرے بعد کو خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ آپ ایک امتی نبی تھے، غلام نبی تھے۔ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین اسلام میں قیامت تک اگر خلافتیں چل رہی ہیں تو محمد عربی سے ان کی خلافتیں وہ چل رہی ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد اسی خلافت الی منہج نبوت کے 13ویں خلیفے ہیں۔ 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے ان کو نازل فرمایا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں 13واں خلیفہ ہوں۔ تو اس خلیفے کے آگے خلیفے وہ خلافت الی منہج نبوت کے بعد جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر کے احمدیوں کو وہ خلیفے بن کر بیٹھ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ شخص نے اتنے ظلم کیے احمدیت پر، اسلام پر، اور لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے کہ شیطانی نظام کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کو عقیدت تھی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کی اولاد نے پھر قابو کیا ان کو، آج تک غلام بنے بیٹھے ہیں۔ آج تک 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو حکومت کر کے ان لوگوں نے احمدیوں کا کچومر نکال دیا، ان کو ہر لحاظ سے لوٹا۔ آج تک قربانیاں دی جا رہی ہیں، شہید ہو گیا، فلاں ہو گیا، سندھ میں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ مرزا غلام صاحب کے آگے بشیر الدین محمود کی نسل بشیر احمد، شریف احمد میں سے کوئی شہید ہوا؟ ایک کی مثال مجھے ملتی ہے، مرزا غلام احمد تھا کوئی ان کا، اس کو بہرحال ظالموں نے شہید کیا، ایک مثال ہے۔ لیکن دوسری احمدی جو روحانی ضروریت ہے مرزا غلام صاحب کی، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوتی پھر رہی ہے، مال دیتی پھر رہی ہے، قدم قدم پر جا کے لوگ کمائیاں کر رہے ہیں، پاکستان میں کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر کر رہے ہیں، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں ان کے لیے، مرزا غلام صاحب کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی یہ اولاد ہے، نیک اولاد ہے۔ یہ کہاں نیک اولاد ہے؟ اتنے جھوٹ، یہ تو بلائے قادیان ہے۔ تو اس شخص نے مطلب کہ نوح اول کے جو خلف بیٹا تھا، اس نے نوح کی کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن نوح ثانی کا جو نخفل بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس نے اس کشتی پر ہی قبضہ کر لیا اور نوح ثانی کو ویسے بے دخل کر دیا، وہ کشتی سے فارغ کر دیا، بجاؤ بھائی۔ آج تک وہ کشتی اس کے قبضے میں ہے، یعنی اس کی جماعت، تو وہ اپنا دنیا کو ماتا پھر رہا ہے، تو ساتھ ہی مسلم موت بنا پھرتا ہے، اور لوگ ایسے بے علم لوگ، غیر متقی لوگ کو ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے اس کو مسلم موت بنانے سے۔ ابھی ڈاکٹر یحییٰ صاحب، مطلب کہ کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں میرے ساتھ بات کرتے؟
ویڈیو بنانے سے یک طرفہ اس قسم کی باتیں کرنے سے بشیر الدین محمود مسلم موعود نہیں اب بننے والا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دلائل پیش کیے ہیں یا کر رہا ہوں وہ ہلاک ہو چکا ہے, اس کا دعویٰ بھی ہلاک ہو چکا ہے, تم اس کو زندہ نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو کہوں گا کہ احمدیت کی زندگی اسی میں ہے کہ تم دعویٰ مسلومات جو بشیر الدین محمود کا جھوٹا ہے اس کو مار دو, ختم کر دو, نکال دو اپنے جسموں سے. یہ بت ہے, جب اس کو نکالو گے تبھی احمدیت زندہ ہوگی, اور اسلام جب احمدیت زندہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسلام بھی زندہ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ وہ نوح ثانی کا جو بیٹا نخلف ہے بشیر الدین محمود جو مسلم موعود بنا تھا, وہ تو زیادہ ظالم اور زیادہ خطرناک اس نے کام کیے, اور نوح ثانی کی جو مشن تھا اس کو زیادہ نقصان پہنچایا نوح اول کے بالمقابل. وہ تو صرف کشتی میں نہ بیٹھا, وہ چلا گیا دوسری طرف چلا گیا, باپ کی اس نے بات نہیں مانی, اللہ نے اس کو غرق کر دیا. لیکن نوح اول کے بیٹے کی شرارت سے, اس کے ظلم سے نوح اول کی جو کشتی تھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن نوح ثانی کے بیٹے نے تو نوح ثانی سے اس کی کشتیوں چھین لی, اس کو فارغ کر دیا. باہر اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہوش دے, سمجھ دے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف نوح اول کا بیٹا نخلف نہیں نکلا, بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے, یوسف کے بھائی تھے, انہوں نے کیا اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا. یعنی نبیوں کی اولاد بھی غلط ہو سکتی ہے, ظالم ہو سکتی ہے, نخلف ہو سکتی ہے. ایک یعقوب جو تو نبی تھا اس کے وہ بیٹے تھے, ایک دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اس کے وہ پوتے تھے, ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پرپوتے تھے. انہوں نے اپنے نبی بھائی کے ساتھ کیا کام کیا, کنویں میں پھینکا. پوری سورہ یوسف پڑھے, اور کتنے ظالموں تھے. یہ سارا حسد تھا ان کے دل میں, بغض تھا, کینہ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے سارے کام کیے. کیا اگر یعقوب علیہ السلام جو پہلا تھا اس کی بیٹے گمراہ ہو سکتے ہیں, تو جو یعقوب ثانی ہے, میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. تو نوح ثانی کی اولاد جو ہے اس کے بیٹے ظلم نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کیا ہے. حضرت مرزا غلام صاحب کو آخری زمانے کے یعقوب کو بھی ایک یوسف کی وعدہ دیا گیا ہے, ایک موعود یوسف ہے. تو اس نے اس موعود یوسف جو ذکی غلامی مسیح و زمانی ہے, وہ نشان رحمت تھی, اس کے ساتھ بشیر الدین محمود نے کیا کیا. اس کی اولاد جو ہے وہ ساری ان لوگوں نے کیا کیا, جھوٹے دعوے کر کے اس کی پیشگوئی جو اس کے متعلق اس پر ہی قبضہ کر لیا, اور اس کو ایک لحاظ سے لوگوں کی نظروں سے ہی غائب کر دیا. اب جماعت میں کسی آنے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ بند کر دیے راستے. یہ وہ کام ہے, حرکتیں ہیں جو پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس اپنے بھائی کے ساتھ کی تھی. ان کو ایک اندھے کنویں پھینکا تھا تاکہ ہمارے باپ کی نظر ہماری طرف مبذول ہو جائے اور اس سے فارغ ہو جائے ہمارا باپ. تو یہی کام آخری زمانے کے یعقوب کی اولاد جو جسمانی ہے اس نے اپنے روحانی بھائی جو یوسف ہے, ذکی غلام مسیح عظم ہے, اس کے ساتھ کیا. اس کو بھی اس کی پیشگوئی پر قبضے کر کے, پھر یوم مسلم موعود بنا کے اور لوگوں کو گمراہ کر کے اس کو عام احمدیوں کی نظروں سے ہی غائب کر دیا. وہ کدھر گیا بیچارہ. ایسا ہی ہوا جیسے کہ اندھے کنویں میں پہلے یوسف کو اس کے بھائیوں نے پھینکا تھا. تو یہ باتیں ہیں, تکلیف دہ باتیں ہیں, لیکن ہیں سچ ہیں. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھو, میری باتوں سے غصہ نہ کیا کرو, دلائل سے میں باتیں کرتا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہونے والی وحی مطلع, وحی اکبر کہتی ہے کہ وہ ذکی غلام, وہ مسلم موعود, وہ نشان رحمت, اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کیسے مسلم موعود ہو گیا؟ 13 الہامی بشارتیں, نیوز نمبر 160, آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے, اپنا فیصلہ کریں, ڈریں خدا سے. آخر مرنا ہے آپ لوگوں کو. یہ تمہیں کیسے بچائیں گے آگے جا کے؟ آپ کو جواب دینا ہے. اے میرے احمدی بھائیو, تو فکر کرو اپنی آخرت کا. اگر پہلے آپ کو نہیں پتا, اب تو میں کھول کر بتا رہا ہوں. اگر کوئی کسی کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آئے. لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں, مجھے ٹیلی فون پر اکثر لوگ مطلب کہ کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ میرا سر کھا لیتے ہیں. مطلب کہ کج بیسی, جس نے کج بیسی کرنی ہو, شوق ہو, میرے پاس آئے. میں اس کو عزت دوں گا, میرا مہمان ہوگا. کج بیسی کر لے, ایک دن کر لے, 2 دن کر لے, اپنا تسلی کر لے. انشاءاللہ میں اس کی تسلی کر دوں گا. لیکن ٹیلی فون نہ کریں اس قسم کے, 2 گھنٹے میرا سر نہ کھائیں. تو کل کا واقعہ اس قسم کا ہوا کہ کسی نے فون کیا, اب میں نے اس کی بات سنی اور پھر جواب دیے دلائل کے ساتھ. وہ ویسے یعنی بے علم لوگ,
اٹھ کے وحی اور الہام کا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی وحی کیا ہے. آپ کو بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کو وحی کا پتہ ہے وحی اور الہام ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے. اور میں کہوں گا کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں اگر ان کو واقعی سچی تڑپ ہے, وہ تقویٰ رکھتے ہیں, تو یہ تو بڑا ایک اہم بات ہے کہ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ان کو چاہیے اپنا ٹائم نکالیں, اس عاجز کے پاس بے شک آئیں. میں ان کو ٹھہراؤں گا, ان کی سیکورٹی ہوگی, ان کی خرد و نوش ہوگی, میں اس کی ذمہ داری لوں گا انشاءاللہ. میں وہ جو بھی سوال کرنا چاہیں ان کا سوال کا جواب دوں گا. بے شک ویسے بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں, لیکن ٹیلی فون پہ اتنا میرے کو پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے. علاوہ اس کے میں سامعین کرام اپنے چند اشعار جو ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے اکثر میں وہ پڑھا کرتا ہوں, تو آج بھی میں چند اشعار جو ہیں حضور صاحب کے اس پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں, آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے, ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار, آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج, نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگا زندہ وار. کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع, پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جان نثار. باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا, باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا, آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار. اللہ نے جو اس عاجز کو ایک پکار دی ہے, میری پکار, وہ 8 شعر ہیں منظوم. آخری شعر اس طرح ہے, برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت, تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. حضور صاحب نے بھی اس کو گلے رینا قرار دیا ہے اپنے یوسف کو موت کو. باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا, آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار. آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے, آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے, گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. اب حضور کو کیا پتا تھا میری اولاد نے, جسمانی اولاد نے میرے یوسف کے ساتھ, مئو یوسف کے ساتھ کیا کر دینا ہے. میری بات ان کو کیا پتا. اب وہ جہاں پر بھی ہیں روحانی عالم میں, ان کو پتہ ہے کہ میری اولاد نے کیا کیا, میرے مئو یوسف کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ عام احمدیوں کو کہوں گا کہ تقویٰ اپنے آپ میں پیدا کرو, تقویٰ سے کام لو. یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں میں کر رہا, آپ لوگوں کے آگے حقائق بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور آپ سب کا خاتمہ بالخیر ہو. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.